آج بشیر بدر کی ایک چھوٹی سی خوبصورت سی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ چمک رہی ہے پروں میں اڑان کی خوشبو، چمک رہی ہے پروں میں اڑان کی خوشبو، بلا رہی ہے بہت آسمان کی خوشبو، بھٹک رہی ہے پرانی دلائیاں اوڑھے حویلیوں میں میرے خاندان کی خوشبو، سنا کہ کوئی کہانی ہمیں سلاتی تھی دعاؤں جیسے بڑے پاندان کی خوشبو، وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو، گلوں پہ لکھتی ہوئی لا الہ الا اللہ، پہاڑیوں سے اترتی اذان کی خوشبو، خدا کا شکر ہے میرے جوان بیٹے کے بدن سے آنے لگی زعفران کی خوشبو، چمک رہی ہے پروں میں اڑان کی خوشبو۔ یہ پروں میں ایک نئی جان آ گئی، نئی زندگی مل گئی، ایک حوصلہ مل گیا ہے، اڑنے کو بیتاب ہے، اور انہی چیزوں کو خوشبو کہا گیا ہے۔ خوشبو دراصل استعارہ انہی چیزوں کی ہے، نئی زندگی کی، پرواز کی، خواہش کی، پرواز کرنے کی، اڑنے کی طاقت کی اور خواہش کی۔ چمک رہی ہے پروں میں اڑان کی خوشبو، بلا رہی ہے بہت آسمان کی خوشبو۔ آسمان کی وسعتیں بھی مجھے بلا رہی ہیں کہ آؤ اپنے پروں کو کھول کر کے ہمارے پاس آؤ، دیکھو ہماری وسعت دیکھو، اور اڑنے کی خواہش بھی ہماری بالکل بیتاب ہو رہی ہے، قابو میں نہیں ہے۔ یہ دونوں خوشبوئیں مل کر کے مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں زمین سے ناطہ توڑ کر اب میں اوپر اڑوں۔ چمک رہی ہے پروں میں اڑان کی خوشبو، بلا رہی ہے بہت آسمان کی خوشبو، بھٹک رہی ہے پرانی دلائیاں اوڑھے حویلیوں میں میرے خاندان کی خوشبو۔ دلائیاں ایک شال نما کوئی چیز ہوتی تھی پہلے زمانوں میں، بیچ میں اس میں روئی بھری ہوتی تھی، جاڑے کے دنوں میں وہ اوڑھی جاتی تھی۔ تو اس زمانے میں جب حویلیوں کے جو بزرگ تھے دلائیاں اوڑھا کرتے ہوں گے، یہ بھی ان کے اجداد جو ہے وہ حویلیوں میں گزارا ہوا ہوگا، تو جب بھی یہ حویلی جاتے ہیں یا وہاں رہتے ہیں تو انہیں پرچھائیاں سی وہ لوگ گھومتے پھرتے انہیں نظر آتا، ان کی موجودگی کا انہیں احساس ہوتا ہے کہ جیسے وہ لوگ ابھی بھی ان حویلیوں میں، ان در و دیوار کے بیچ وہ بھی ہیں، ابھی بھی موجود ہیں دلائیاں اوڑھے ہوئے، وہ ادھر سے ادھر آ جا رہے ہیں۔ تو بھٹک رہی ہے پرانی دلائیاں اوڑھے حویلیوں میں میرے خاندان کی خوشبو، سنا کہ کوئی کہانی ہمیں سلاتی تھی دعاؤں جیسی بڑے پاندان کی خوشبو۔ ان کی دادی یا نانی رہی ہوں گی، اس زمانے کی روایت کے مطابق وہ پاندان کے پاس بھی بیٹھتی ہوں گی اور ساتھ میں بچے بھی ہوتے ہوں گے، تو ادھر پاندان کی خوشبو بھی انہیں ملتی تھی بچوں کو، اور کہانیاں بھی سننے کو ملتی تھیں۔ یہ دونوں چیزیں مل کے انہیں نیند کی آغوش میں پہنچا دیتی تھی۔ تو سنا کہ کوئی کہانی ہمیں سلاتی تھی دعاؤں جیسے بڑے پاندان کی خوشبو۔ اب تو خیر پاندان کا رواج ہی اڑ گیا، بڑے پاندان کیا اور چھوٹے کیا، اس زمانے میں بڑے بڑے ہوتے تھے۔ دعاؤں جیسے بڑے پاندان کی خوشبو، وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو۔ بھئی ہمارے جو بزرگ تھے ان کا لہجہ کیسا عطردان جیسا تھا، جیسا عطر خوشبو عطر کی نکلتی ہے ویسی خوشبو ہوتی تھی ان کے لہجے میں، ہمارے بزرگوں کا۔ اس پر پھر رچی بسی ہوئی اردو زبان، مطلب سونے پہ سہاگا، رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو، بھلا وہ کہاں سے ملے گی؟ وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو، گلوں پہ لکھتی ہوئی لا الہ الا اللہ، پہاڑیوں سے اترتی اذان کی خوشبو، خدا کا شکر ہے میرے جوان بیٹے کے بدن سے آنے لگی زعفران کی خوشبو۔ بھی ہمارے جوان بیٹے کے بدن سے زعفران کی خوشبو، ان کے پسینے سے جو ہے وہ زعفران کی خوشبو آنے لگی ہے۔ ماشاءاللہ بیٹا جوان ہو چکا ہے، اب آگے کے سفر کے لیے وہ بالکل تیار ہے، اب آگے جو بھی ہونا ہے وہ زندگی کے سفر کے لیے بالکل تیار ہے، اور دعاؤں کی ضرورت ہے اسے۔ تو خدا کا شکر ہے میرے جوان بیٹے کے۔ شاید اسی آسرے میں ماں باپ اپنے بچوں کو روز پل پل بڑھتے ہوئے اسے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کب بچہ جوان ہو، کب اس کے پسینے سے زعفران کی خوشبو آئے۔ خدا کا شکر ہے میرے جوان بیٹے سے کہ بدن سے آنے لگی زعفران کی خوشبو۔ آخر وہ دن آ ہی گیا، اللہ کا ساتھ، اللہ کا شکر ہے۔ تو بشیر بدر کی غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔